قرآن اور جدید سائنس۔ قرآن کریم کی بدولت جدید سائنس نے ترقی کی ہے۔ دراصل اسلام اور جدید سائنس کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مذہب اسلام کی پاک کتاب قرآن کریم کی فضیلت سے جدید سائنس نے مکمل خصوصیات، ترقی اور کامیابی حاصل کی ہے، اور قرآن کریم میں 1000 سے زیادہ آیات سائنس کی کامیابیوں کے متعلق گفتگو کرتی ہیں۔ قرآن میں موجود آیات کے متعلق حقائق جدید سائنس نے قبول کیے ہیں، اور مزید بہت کچھ قرآن کریم سے ترقیاتی کام، دنیا کی بہت ساری بہتریاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن کریم میں ان کا استعمال صرف اور صرف اگر ٹھیک ترجمے اور طریقے کے ساتھ کیا جائے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے قرآن مجید سے کہ یہ تمہاری بہتری اور کامیابی کے لیے سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے، لیکن اس کا استعمال آج تک سائنسدان بھی صحیح ترجمے سے نہیں کر سکے، اور نہ ہی آج کے یہ عالم قرآن مجید کا صحیح مطلب جان پائے ہیں، کیونکہ اگر یہ سب قرآن مجید کی اصل کامیابی کا مطلب سمجھ پاتے تو اس دنیا میں یہ ضلالت اور خون خرابے والی جنگیں کبھی نہ ہوتیں، اور یہ سب کچھ سمجھانے کی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت کوشش کی، لیکن اس وقت جہالت بہت تھی، اس لیے سب لوگ سمجھ نہیں سکے، اور جو سمجھے وہ جنتی ہوئے، لیکن یہودی لوگ صرف اپنی جہالت کے تکبر کی وجہ سے دوزخی اور نقصان میں ہی رہے، لیکن اب تو یہودی بھی سب کچھ تحقیقی طور پر جان گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور ان کی مثال صادق، آمین اور پوری دنیا میں سب سے افضل بندے اور رسول کی ہے۔ لیکن اتنی تعلیم، سچائی کو جاننے کے بعد بھی یہ لوگ سب سے پیچھے ہیں، کیونکہ اصل کامیابی دوسروں کی بھلائی کی ہوتی ہے، اپنے سے زیادہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا اور اس تکلیف کو جی جان سے حل کرنا ہی اس دنیا کی اصل کامیابی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے صرف ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس کو ہم نے پاس کرنا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ مرنے کے بعد قبر میں جا کر سننا ہے، اور ہماری اس امتحان کی وجہ سے اس جہاں میں ہم سب نے پاس یا فیل ہونا ہے، لیکن ہم اتنے بے وقوف ہیں، ہم نے اس زندگی کو ہی حقیقت سمجھ لیا ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جس وقت اور زمانے سے انسانی زندگی اس سیارے یعنی زمین پر نمودار ہوئی ہے، انسان نے ہمیشہ سے نیچر اور تخلیق کے اس عظیم منصوبے میں اس کی اپنی حیثیت اور خود زندگی کا مقصد سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سچ کی اس تلاش میں صدیوں کی مدت میں اور مختلف تہذیبوں نے آرگنائزڈ مذہب کو زندگی کی شکل دی، اور بڑی حد تک انسانی تاریخ کا راستہ متعین کیا، جبکہ بعض مذاہب کی بنیاد لکھی ہوئی کتابوں پر ہے، جن کے پیروکار اسے الہامی یعنی اللہ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ اس کا انحصار صرف انسانی تجربے پر ہوتا ہے، لیکن مذہب اسلام کا اہم ذریعہ قرآن مجید سے ہے۔ اس کے پیروکار یعنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مکمل طور پر کلام الہی ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، چونکہ قرآن کے پیغام کو ہر دور کے لیے مانا جاتا ہے، اس لیے یہ ہر زمانے کے متعلق ہونا چاہیے۔ لیکن کیا مسلمان اپنی زندگی کے امتحان میں قرآن مجید کے احکامات کو ساری دنیا میں کامیاب کر پائیں گے؟ تاریخ میں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ معجزہ کو یا جس چیز کو معجزہ سمجھا جاتا تھا، ایک کتاب جو الہی کلام ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، تو خود بخود وہ ایک معجزہ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری وحی اور پاک کتاب ہے، جو معجزوں کا معجزہ ہے، اور یہ انسانوں کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے آئیے ہم اس عقیدے کو صحیح مکمل تربیت سے کامیابی کی منزل کی طرف لے جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگر کسی کو کوئی کمی ثابت کرنی ہو تو تحقیق کرے اور ثابت کرے۔ ہر دور میں تمام تہذیبوں میں ادب اور شاعری انسانی اظہار اور تخلیق کا ہتھیار رہی ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے
جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کو اب ایک خاص مقام حاصل ہے، اسی طرح ایک دور میں یہ مقام ادب اور قرآن کریم کو حاصل تھا۔ یہاں تک کہ غیر مسلم علماء بھی اس بات پر متفق تھے کہ قرآن عربی ادب کی نہایت عمدہ کتاب ہے۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی ایک کتاب بنا کر لاؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے پرہیزہ بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو تو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کا چیلنج یہ ہے کہ قرآن میں موجود صورتوں کی طرح کوئی ایک دوسری صورت بنا لاؤ، اور اسی چیلنج کو قرآن نے کئی مرتبہ دہرایا ہے۔ قرآن کی ایک صورت بنانے کا چیلنج یہ ہے کہ وہ بنائی جانے والی صورت کی خوبصورتی، فصاحت، گہرائی اور معنی کم از کم قرآنی صورت جیسے ہونے چاہیے، تاکہ ایک جدید سوچ کا عقل مند آدمی کبھی بھی کسی ایسی مذہبی کتاب کو قبول کرنے سے انکار کر دے جو حتی الامکان عمدہ یا مشکل زبان میں کی گئی ہو کہ یہ دنیا گول نہیں بلکہ چپٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں انسانی دلیل، لاجک اور سائنس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کریم کی مشکل زبان کو اور اس کے کلام الہی ہونے کو نہیں مانتے۔ کوئی بھی کتاب جو کلام الہی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو تو وہ لاجک اور دلیل کے لحاظ سے بھی قابل قبول ہونی چاہیے۔ مشہور فزسسٹ اور نوبل انعام یافتہ البرٹ آئنسٹائن کے مطابق سائنس مذہب اسلام کے بغیر لنگڑا ہے، اور سائنس کے بغیر قرآن مجید کے احکامات سب کو سمجھانے مشکل ہیں۔ اسی لیے آئیے ہم سب قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ قرآن اور جدید سائنس میں مطابقت اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے یا نہیں۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانیاں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں 6636 آیات ہیں، جن میں 1000 سے زیادہ سائنس کے متعلق ہیں، یعنی ان میں سائنسی معلومات موجود ہیں۔ ایسٹرو فزسسٹ ابتدائے کائنات کی وضاحت ایک ایسے مینیفیسٹیشن کے ذریعے کرتے ہیں جسے وسیع طور پر قبول کیا جاتا ہے اور جس کا جانا پہچانا نام بگ بینگ یعنی عظیم دھماکہ ہے۔ بگ بینگ کے ثبوت میں گزشتہ کئی عشروں کے دوران مشاہدات و تجربات کے ذریعے ایسٹرونامرز اور ایسٹرو فزسسٹ کی جمع کردہ معلومات موجود ہے۔ بگ بینگ کے مطابق ابتدا میں یہ ساری کائنات ایک بڑی کوانٹٹی کی شکل میں تھی جسے پرائمری نیبیولا بھی کہتے ہیں۔ پھر ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا جس کا نتیجہ گلیکسیز کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پھر یہ گلیکسیز تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ کی صورت میں آئیں۔ کائنات کی ابتدا اس قدر منفرد اور انوکھی تھی کہ اتفاق سے اس کے وجود میں آنے کا امکان صفر تھا۔ قرآن پاک کی درج ذیل آیات میں ابتدائے کائنات کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان، کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ اس قرآنی آیت اور بگ بینگ کے درمیان حیرت انگیز مماثلت سے انکار ممکن ہی نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کتاب جو آج سے 14 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں ظاہر ہوئی، وہ اپنے اندر ایسی غیر معمولی سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہے۔ 1925 میں امریکی فزسسٹ ایڈون ہبل نے اس امر کا مشاہداتی ثبوت فراہم کیا کہ تمام گلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ بات آج سائنسی حقائق میں شامل ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں ارشاد ہوتا ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دور حاضر کے مشہور ترین ایسٹرو فزسسٹ اسٹیفن ہاکنگ اپنی تصنیف اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ 20ویں صدی کے عظیم عالم و فکری انقلابات میں سے ایک ہے کہ قرآن پاک نے کائنات کے پھیلنے کو اس وقت بیان فرما دیا تھا جب انسان نے دوربین تک ایجاد نہیں کی تھی۔
اس کے باوجود شکی ذہن رکھنے والے بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایسٹرونومیکل فیکٹس کا موجود ہونا کوئی حیرت انگیز بات نہیں، کیونکہ عرب اس علم میں بہت ماہر تھے۔ ایسٹرونومی میں عربوں کی مہارت کی حد تک تو ان کا خیال درست ہے، لیکن اس نقطے کا ادراک کرنے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں کہ ایسٹرونومی میں عربوں کے عروج سے بھی صدیوں پہلے ہی قرآن پاک کا نزول ہو چکا تھا۔ اوپر بیان کردہ بہت سی سائنسی حقائق مثلاً بگ بینگ سے کائنات کی ابتدا وغیرہ سے تو عرب اس وقت بھی واقف نہیں تھے جب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے عروج پر تھے۔ لہٰذا قرآن پاک میں بیان کردہ سائنسی حقائق کسی بھی طرح سے ایسٹرونومی میں عربوں کی مہارت کا نتیجہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ در حقیقت اس کے برعکس بات سچ ہے، عربوں نے ایسٹرونومی میں اس لیے ترقی کی کیونکہ ایسٹرونومیکل ڈسکشنز کو قرآن پاک میں اہم مقام دیا گیا ہے۔